بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا آپ کو پتہ ہے کہ اس رمضان میں بھی گرمی ہوگی۔ گرمی کی شدت کے ساتھ جب برس رہی ہو تو اس میں سارے دن کا روزہ افطاری کے وقت مزید نڈال کر دیتا ہے۔ انسان کا جسم پیاس، کمزوری، تھکاوٹ سے ٹوٹ رہا ہوتا ہے۔ افطاری میں طرح طرح کے کھانوں سے سجا دسترخوان ہونے کے باوجود انسان کچھ بھی ڈھنگ سے کھا بھی نہیں سکتا، جس کا اثر تراویح میں واضح محسوس ہوتا ہے۔ آئیے ان مبارک ساعتوں میں آپ کو ایک ایسی خوش ذائقہ ڈش دوبارہ سے یاد کراؤں جو شاید آپ بھول چکے ہیں، جسے پڑھتے ہی آپ کا دل فرحت، مسرت اور سکون سے بھر جائے گا، کلیجے میں ٹھنڈ اور زبان میں مٹھاس پھیل جائے گی۔ جی ہاں، وہ کچھ اور نہیں، فلودہ ہے۔ آپ نے ہمیشہ فلودہ کو ایک زبان چسکے اور ٹھنڈک کے لیے استعمال کیا ہے۔ میں بتاتا ہوں آپ کو فلودہ کے طبی فوائد، مگر ہم آپ کو اس کے طبی فوائد کے ساتھ ساتھ رمضان میں اس کا استعمال بتا رہے ہیں۔ طب کی پرانی کتاب میں فلودہ کے بے شمار فوائد ملتے ہیں۔ حکمہ اپنے مریضوں کے کثرت سے فلودہ کا استعمال بتاتے ہیں۔ آئیے پہلے اپنی من پسند چیز فلودہ کے چند طبی فوائد جان لیں، پھر اسے رمضان میں کیسے استعمال کرنا ہے وہ جان لیتے ہیں۔ ناظرین، فلودہ درجہ ذیل امراض میں بے شمار آزمودہ اور تجربہ شدہ ہے، جس میں ہائی بلڈ پریشر، ٹینشن، ڈپریشن، نظر کی شدید کمزوری، یادداشت کی کمزوری، جسم کی خشکی، گرمی، قبض، موشن، معدے کی تیزابیت، دل کی گھبراہٹ، بے چینی، دل کا تیز دھڑکنا، گرمی کے امراض، جلد کی گرمی میں شامل ہے۔ فلودہ انسانی جسم کے اعصاب پٹھوں کے لاجواب طاقت دیتا ہے۔ یہ بھی بتاتا چلو اس میں اتنے فوائد کیوں ہیں۔ فلودہ کے اندر جو سیویاں ہوتی ہیں وہ دراصل نشاستہ سے تیار کی جاتی ہیں۔ یہ نشاستہ دراصل گندم کا اصل جوہر اور کشتہ ہوتا ہے۔ ہماری فلور ملیں گندم جب پیستی ہیں تو اس میں چھان، میدا، سوجی نکال کر جو پھوک بچتا ہے وہ ہمیں آٹا کے نام پر فراہم کیا جاتا ہے، جسے کھا کر انسان کو نہ قوت ملتی ہے، نہ طاقت ملتی ہے، نہ صحت ملتی ہے۔ نشاستہ جو ہمیں فلودہ کی شکل میں ملتا ہے، اسے کھانے سے انسان کو سب کچھ ملتا ہے، یعنی قوت، طاقت، صحت، تیز نظر، بھرپور دانت، لاجواب معدہ، صحت مند جگر، طاقتور اعصاب اور پٹھے چست بنا دیتا ہے۔ افطاری میں دسترخوان پر فلودہ ضرور رکھیے، کیونکہ رمضان المبارک میں افطاری کے دسترخوان پر ایک باؤل میں فلودہ لازمی رکھیں۔ ہاں، ایک بات ضرور یاد رکھیں، فلودہ میں سیویاں زیادہ ہونی چاہیے، برف اور ربڑی وغیرہ کم ہو۔ جتنی زیادہ سیویاں ہوں گی اتنا زیادہ مفید ہوگا۔ کھانے کے بعد جب حسب طبیعت کھا لیں، ہو سکے تو تراویح سے واپس پر چھوٹی سی پیالی پھر کھا لیں۔ آپ کو پورا رمضان وہ کمال طاقت فراخت ملے گی جو آپ خود بول اٹھیں گے۔ فلودہ واقعی کسی انتہائی طاقت اور کشتے سے کم نہیں۔ اپنے بچوں کو کھلائیں، یادداشت لاجواب ہوگی، بچوں کو بھی اینک نہیں لگے گی، اگر اینک لگی ہے تو کچھ عرصہ استعمال سے نمبر کم ہونا شروع ہو جائے گا اور ایک وقت آئے گا اینک اتر جائے گی۔ جسم ہمیشہ ہلکا پھلکا اور خوشگوار راحت محسوس کرے گا۔ گرمی کے رمضان کا بہترین ٹھنڈک بھرا ساتھی ہے۔ ناظرین، آپ بھی اس رمضان میں فلودہ ضرور ٹرائی کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے۔ السلام علیکم۔